ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 5 باتیں نہ پوچھ لی جائیں۔ اس نے اپنی زندگی کہاں صرف کی، اس نے کیا کیا علم حاصل کیا، اس نے مال کن ذرائع سے کمایا، اس نے کمایا ہوا مال کس طرح اور کہاں خرچ کیا، اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں لگائے رکھا۔ اس حدیث شریف میں ان 5 اہم سوالوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو قیامت کے روز ہر انسان سے پوچھے جائیں گے۔ نمبر 1 ہے مصرف زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ اسے عبادت الہی اور خلق خدا کی بہتری میں صرف کیا جائے۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی کو برے کاموں میں صرف کرے تو یہ اس کے حکموں کی خلاف ورزی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حساب لے گا کہ انسان نے اپنی زندگی کن کن کاموں میں بسر کی۔ اگر اس کی زندگی نیکیاں کمانے میں گزری ہوں گی تو وہ فلاح پائے گا، ورنہ دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ نمبر 2 پر ہے علم و عمل۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کیونکہ علم کے بغیر نہ تو خدا اور رسول کے احکام کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی خدا اور رسول کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایک شخص کسی چیز کی برائی کا علم رکھتے ہوئے اسی برائی کا مرتکب ہو تو وہ علم نہ رکھنے والوں کی نسبت زیادہ گناہ گار ہوگا۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز یہ سوال کرے گا کہ کس نے کون سا علم حاصل کیا اور کیا کیا عمل کیا۔ اسلام حلال رزق کمانے کو عبادت قرار دیتا ہے۔ وہ اشیاء جو اسلام میں حلال اور طیب قرار دی گئی ہیں ان کے ذریعے کمایا ہوا مال رزق حلال کہلاتا ہے، اور جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے ان کے ذریعے روزی کمانا حرام ہے۔ دوسروں کی حق تلفی کر کے مال کمانا، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کا مال کھانا، رشوت، چوری، بددیانتی، قمار بازی اور دیگر حرام ذرائع سے رزق کمانا سب رزق حرام کی مثالیں ہیں۔ زیر نظر حدیث کے مطابق قیامت کے دن یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ کس نے کن طریقوں سے مال کمایا۔ نمبر 4 پر ہے صرف مال۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور حاجت مندوں پر خرچ کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اموال کو جائز مقاصد کے لیے خرچ کرو اور اپنے مال کو ضائع نہ کرو۔ اس حدیث کے مطابق قیامت میں یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ کس نے اپنا مال کن کاموں میں صرف کیا۔ نمبر 5 پر ہے مصرف جسم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم کا حامل بنا کر پیدا کیا اور بہترین تخلیق کا یہ مظہر اپنے بدن کی ندرت کے اعتبار سے بھی بے نظیر ہے۔ اس بدن کا عطا کیے جانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے نفسانی نورانیت کو چمکانا اور پاکیزگی سے مزین کرنا ہے۔ اگر انسان نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ انسان نے اپنے بدن کو کن کن کاموں میں لگائے رکھا۔